کیا عرض کروں کہ آج ایک ایسی بارگاہ ناظرین کہ جن کے صدقے لاکھوں لوگوں نے، لاکھوں غیر مسلموں نے زہد و تقوی اختیار کر، یعنی پہلے مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا اور پھر زہد کے راستے پہ چل پڑے. ایک ایسی بارگاہ ناظرین جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ سر جھکا کر حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی، یعنی غوث العالم، محبوب یزدانی، تارک السلطنت، عظیم ہندوستانی صوفی بزرگ حضرت شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے زبردست پیروکار، تصوف کے 14 مختلف سلاسل سے اجازت یافتہ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہندوستان میں دین اسلام کے فروغ میں غیر معمولی خدمات انجام دیں. 15 یا 17 برس کی عمر میں بادشاہت کی گدی سنبھالنے والے اور 8ویں صدی ہجری کے سلسلہ چشت کے ایسے بادشاہ ہیں جن کو اللہ نے ظاہری بادشاہت بھی دی اور فخر کی بادشاہت بھی عطا فرمائی، جو تاریخ اولیاء میں حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دوسری شخصیت نظر آتے ہیں جنہوں نے یکدم تخت و تاج کو چھوڑا، ساری آسائشیں چھوڑی، سارا پروٹوکول چھوڑا، دربار چھوڑا، گھر بار چھوڑا، دربان چھوڑے، دنیا سے قلبی میلان کو چھوڑا، زر و جواہر کو ٹھکرایا اور فخر کو گلے لگایا، شاہی چولا اتارا اور درویشی لباس کو اپنایا. یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جو حسینی گلشن کے خوشبودار پھول ہیں، جن کی ولادت کی اطلاع اہل سمنان کو ایک مجذوب نے دی کہ با ادب، با ملاحظہ ہوشیار جہانگیر زماں اشرف دوران تشریف لاتے ہیں، اور جن کی ولادت و ولایت کی حتمی بشارت ناظرین خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ان کے والد کو عطا فرمائی، اور جن کا نام بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا. اور تصوف کی دنیا میں ناظرین جن کی رہنمائی حضرت خضر علیہ السلام نے روحانی طور پر فرمائی، یعنی یوں کہیے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو قدرت نے باقاعدہ ایک خاص مشن و مقصد کے لیے تیار کر کے ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا. آپ رحمت اللہ علیہ ناظرین جو تخت سلطنت پہ تشریف فرما ہونے سے پہلے ہی ظاہری علوم میں ایک کمال حاصل کر چکے تھے. جون پور کے علاقے کچوچا مقدسہ کی فضا میں اللہ کے پیغام کو عام کرنے والے حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے پہلے ایک خاص میکانزم کے تحت ناظرین وہاں خانقاہ کی بنیاد رکھی، جہاں سے آپ نے لوگوں کو دین کی تبلیغ اور تربیت کا فریضہ نہایت جانفشانی سے سر انجام دیا. آپ رحمت اللہ علیہ خطابت کے میدان کے بھی شہ سوار تھے اور تحریر کے میدان کے بھی سپہ سالار تھے. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کے ناظرین چاند حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لاکھوں انسانوں کو راہ ہدایت دکھائی. تبلیغ کے سلسلے میں بڑی بڑی رکاوٹیں آپ کے راستے میں آئیں، بہت ہی خطرناک جادوگروں سے مقابلے کی نوبت آئی، لیکن کوئی بھی آپ کے سامنے ٹھہر نہ سکا، کوئی بھی آپ کو گرا نہ سکا. اور کیسے گراتے ناظرین کہ جن کی بشارت خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، جن کو روحانی طور پر سرکار علیہ السلام خود جو ہے باقاعدہ نام عطا فرمائے، جن کے لیے سرکار علیہ السلام کی بشارت کے ساتھ ساتھ دعا بھی شامل ہو، جن کو خضر علیہ السلام راستہ دکھلائے ناظرین، ذرا سوچئے کہ ان کو کون گرا سکتا ہے. کہ یہ بھی ناظرین ہندوستان کی تاریخ کا ایک انتہائی سنہرا باب ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا فیضان ہے کہ جس طرح حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان میں 90 لاکھ قلوب کو روشن کیا، اسی طرح آپ رحمت اللہ علیہ کی تبلیغ سے متاثر ہو کے تاریخ بتاتی ہے تقریباً 52 لاکھ غیر مسلموں نے آپ کے دست حق پرست پر اسلام کو قبول کیا. سلسلہ اشرفیہ کے بانی و سرخیل حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ سے ناظرین ہر دور کے اکابر علماء مشائخ یعنی سلسلہ اشرفیہ سے محبت بھی کرتے رہے اور منسلک بھی رہے، اور جب موجودہ دور میں بھی ناظرین بڑے بڑے اکابر علماء سلسلہ اشرفیہ میں بیعت ہیں الحمدللہ. مقام غوثیت پر تشریف فرما حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ناظرین ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل تھا. یعنی سرزمین ہندوستان میں جن بزرگوں کے فیض قدوم سے شمع اسلام فروزہ ہوئی اور جن کے نقوش پاک کی برکت سے اسلام کی شمع چار سو پھیلی ناظرین، ان مقدس ہستیوں میں سے ایک حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کی ذات بابرکات ہے. آپ مادرزاد ولی تھے، قرات شبا کے ساتھ ساتھ آپ حافظ قرآن بھی تھے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ صرف عربی اور فارسی ہی پر عبور نہیں رکھتے تھے ناظرین، بلکہ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے اور لوگ ظاہر باتیں نہیں بتاتے کہ اردو زبان کے پہلے ادیب بھی آپ ہی ہیں. آپ نے سلسلہ چشت کے احیاء اور ایک نئے سلسلے یعنی سلسلہ اشرفیہ کی بنیاد رکھی. یوں کہیے کہ آج جو بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ جو کلمہ طیبہ ہماری سماعتوں میں گونجتا ہے نا ناظرین، جہاں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا فیضان ہے، وہاں پر حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کا بھی فیضان ہے.